खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम की तरफ से सलाम पहुँचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने साल तिरवा ऐद तीक और ऐद जदीद में जो उसके काम है उस पर बात की थी। आज हम जिन जादूगरनी और शैमुल नबी की रूह पर बात करेंगे। इससे पेशतर कि हम जिन जादूगरनी और शैमुल नबी की रूह पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जर्नल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत, खुशी, इल्म में तरक्की, सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर जिन जादूगरनी और शैमुल नबी की रूह पर बात करते हैं और इसके लिए हम हवाला तलावत करते हैं। पहला शैमुल 28वां बाब आयत नंबर 3 से शुरू करके आयत नंबर 20 तक अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में वाज़ह मरकूम है और शैमुल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर मुहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और शाऊल ने जन्नात के आशनाओं और अफसूलगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फलस्ती जमा हुए और आकर शमीम में डेरे डाले। और शाऊल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जबुआ में खैमा जमा हुए। और जब शाऊल ने फलस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब शाऊल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने नाव से खाबों और ना अरीब और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब शाऊल ने अपने मुलाजिमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जल हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसने मुलाजिमों से कहा कि दौर में एक औरत है जिसका आशना जल है। सो शाऊल ने अपना भेष बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिए से मेरा फाल खोल दो और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया कि उसने जन्नात के आशनाओं और अफसूलगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू मेरी जान के लिए फंदा लगा ताकि मुझे मरवा डाले। तब शाऊल ने खुदाम की कसम खाकर कहा कि खुदाम की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुलाऊं? उसने कहा, शैमुल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने शैमुल को देखा तो बुलंद आवाज से चलाई और उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की? तू तो शाऊल है। तब बादशाह ने उससे कहा, रासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, इसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब शाऊल जान गया कि वो शैमुल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। शैमुल ने शाऊल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? शाऊल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान क्योंकि फलस्तीन मुझसे लड़ते और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। शैमुल ने कहा कि बस तू मुझसे किस लिए पूछता है? जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चा कर ली और तेरे पड़ोसी दौर को अनायत किया, इसलिए कि तूने खुदावन की बात नहीं मानी और अमालिकियों से उसके कहरे शरीक के मुआफिक पेश नहीं आए। इसी सबब से खुदावन ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। मासवा इसके खुदावन तेरे साथ इसराइलियों को भी फलस्तियों के हाथ में कर देगा और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे और खुदावन इसराइली लश्कर को भी फलस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा और शैमुल की बातों के सबब से नहायत डर गया
اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی۔ زندہ کلام کو پڑھے سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ سب سے پہلی بات خدا نے عبارت 19 باب اور اس کی آیت نمبر 31 کے مطابق جن کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جانے سے خدا نے منع کیا۔ دوسری بات احبار 20ویں باب کی آیت نمبر 27 اور خروج 22ویں باب کی آیت نمبر 18 کے مطابق خدا نے حکم دیا کہ جس عورت یا مرد میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو اسے سنسار کیا۔ اور ساؤل بادشاہ نے اپنی حکومت کے شروع میں، اپنے دور حکومت کے آغاز میں سب جادوگروں کو ملک کے اپنے ملک سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس کے باوجود یہ عورت ابھی تک زندہ تھی۔ اور یاد رہے اس دور میں جادوگر مردوں کی روحوں کے ساتھ اپنا گہرا رابطہ رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، مردوں کی روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور وہ پیسے کمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ساؤل فلسطینیوں سے، ان کی فوجوں سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا ساؤل بادشاہ بھیس بدل کر وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے میرا فال کھول اور میرے لیے سیموئیل کو اوپر بلا دے۔ اور جیسے ہی وہ جادوگرنی سے بات کرتا ہے، ڈرامائی سین جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ڈرامائی کھیل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ڈرامائی کھیل کا پہلا سین جو ہے وہ یہ ہے کہ جادوگرنی نے جن کے ذریعے سے جانا کہ تو ساؤل ہے، اور وہ ڈر گئی۔ ڈرامے کا دوسرا سین، ساؤل نے جادوگرنی کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تجھے دکھائی کیا دیتا ہے۔ تیسرا سین ڈرامے کا شروع ہوتا ہے اور تیسرے سین میں جادوگرنی نے کہا کہ مجھے ایک دیوتا اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ڈرامے کا چوتھا سین، ساؤل کہتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ ڈرامے کا پانچواں سین، جادوگرنی نے کہا کہ ایک بڈھا ہے جو جبہ پہنے ہے اور وہ زمین سے نکل کر اوپر کو آ رہا دکھائی دے رہا ہے۔ ڈرامے کا چھٹا سین، ساؤل بغیر دیکھے جاتا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے اس کا حلیہ جب جیسے ہی جادوگرنی نے بتایا وہ جان گیا یہ تو سیموئیل ہے، اور جادوگرنی کے آگے ساؤل گر کر اس نے سجدہ کیا۔ ڈرامے کا ساتواں سین، اب جن کا کردار دیکھیے۔ جن عورت یا جادوگرنی میں ہو کر سیموئیل کی طرف سے بولتا ہے، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا، مجھے اوپر بلایا۔ ڈرامے کا آٹھواں سین، ساؤل نے جن کو جواب دیا، فلسطین مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے اور بات نہیں کرتا، تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ ڈرامے کا نواں سین، جن سیموئیل کی طرف سے بولتا ہے، تو مجھے کیوں پوچھتا ہے، کیونکہ خدا تیرا دشمن ہے۔ اور ڈرامے کا 10واں سین، جن نے سیموئیل کی طرف سے بولتے ہوئے کہا کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ ڈرامائی واقعہ سے پیدا ہونے والے سوال، نمبر 1، اگر ہم کہیں کہ یہ واقعہ خدا کی قدرت سے ہوا تو یہ ایک وہم ہے۔ نمبر 2، اگر کہیں کہ یہ واقعہ ڈرامائی جن جادوگرنی یا شیطانی قدرت سے ہوا تو ہم 100% دھوکے کا شکار ہیں، کیونکہ شیطان اور اس کے کرندے جھوٹ سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ڈرامے کرداروں پر ایک نظر پھر دیکھتے ہیں۔ پہلا کردار جنات کی آشنا جادوگرنی کا تھا، جسے بائبل میں مکروہ کہا گیا۔ دوسرا کردار ساؤل بادشاہ کا تھا، جو بڑی مدت سے مسلسل نافرمانی کر رہا تھا اور اس سے خدا اور سیموئیل نبی ناراض ہو چکے تھے۔ اور اس واقعہ سے بھی چند ایک سوال جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1،
کیا خدا یا خدا کا نبی اپنے مقررہ کردہ ذرائع سے ہٹ کر کسی کی بات کا جواب دیتا ہے جس کی خدا نے سختی سے ممانعت کی؟ میری نظر میں عزم بائبل ہرگز نہیں۔ نمبر 2، کیا خدا کا نبی جو عمر بھر خدا کی باتوں کو مٹی میں نہیں اس نے ملنے دیا، کیا مرنے کے بعد ایک جن یا جادوگرنی کے تابع ہو کر نافرمان ساؤل کی بات کا جواب دے گا؟ میری نظر میں بائبل مقدس کے مطابق ہرگز نہیں۔ نمبر 3، کیا سیموئیل نبی جو جیتے جی کلام خدا کا نافرمان نہ ہو مرنے کے بعد جادوگری کے گھنونے عمل میں شامل ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں عزم بائبل بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہے تو سیموئیل نبی بذات خود جن جادوگرنی کے ساتھ مل کر ایک گھنونے فعل میں شریک ہو جاتا ہے، گھنونے فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیموئیل نبی جادوگری کے عمل سے جواب نہیں دیتا، بلکہ جتنا کام ہوا وہ سب جن کے ذریعے سے کیا گیا، کیونکہ جادوگرنی نے جن سے مشورت لی اب کیا کرنا، کیسے کرنا ہے۔ اب جن 2 کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ نمبر 1، یا تو سچ مچ مرے ہوئے شخص سیموئیل نبی کی روح کو اوپر لے آئے گا جو ناممکن ہے۔ نمبر 2، یا پھر سیموئیل نبی کی پوری نقل کرے گا تاکہ ساؤل کو یقین ہو جائے کہ سچ مچ میں سیموئیل نبی سے ہی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیموئیل نبی جو زندہ ہوتے ہوئے ساؤل سے اس قدر ناراض تھا کہ بات کرنا تو دور کی بات اپنا منہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، مرنے کے بعد ساؤل سے بات کرنے کے لیے کیسے رضامند ہو گیا؟ یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ واضح ہوا یہاں پر سیموئیل نبی کی روح ساؤل سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ جن جادوگرنی میں ہو کر بول رہا تھا اور وہ سیموئیل نبی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بقائے روح اور مسیحیت پر بات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔